وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله برر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله صلوات بر محمد وآل محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نار السماوات. غیر معصومین میں سے جو کوئی بھی مقام صاحب نفس مطمئنہ تک پہنچتا ہے وہ راضیہ اور مرضیہ اس کا نفس ہو جاتا ہے، وہ بتوسط امام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ امام کو رضا فقط اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ خود مقام رضا پر تھے، امام کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے امام کے ذریعے سے مقام رضا تک پہنچتے ہیں۔ مقام رضا علی ترین مقام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں۔ خود کئی احادیث کا سلسلہ ہے اس پر کہ جو خدا کی رضا پر راضی ہو، اس سے بڑھ کر ایک عبد کے لیے کوئی مرحلہ کوئی منزل ہو نہیں سکتی۔ بلکہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا، یعنی حدیث قدسی، کہ اگر کوئی میری رضا پر راضی نہ ہو اور میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرنے کو تیار نہ ہو تو اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور رب کو ڈھونڈ لے اور اس کی عبادت شروع کر دے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے ایک بندے سے کہ وہ اس کی رضا پر راضی رہے، اپنی تمام تر کوشش کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی و رضا رہے۔ اس کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور اللہ کے بندوں میں سے جو اس مقام رضا پر فائز ہو وہ ہوتا ہے بتوسط مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ مختصر سی تبرکن گفتگو ایک کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام کی ولادت کا دن گزرا ہے اور ماہ ذی القعدۃ الحرام منسوب ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے۔ 11 ذی القعدہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، 23 ذی القعدہ ایک روایت کے مطابق امام کی شہادت ہے، 25 ذی القعدہ جو روز دہو الارض ہے مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کی۔ 25 ذی القعدہ کا جو روزہ ہے وہ سال کے 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے، یعنی 25 ذی القعدہ کے روزے کو غدیر کے روزے کے برابر شمار کیا گیا، اس لیے کہ 25 ذی القعدہ وہ دن ہے کہ جب زمین بچھائی گئی۔ آپ جانتے ہیں دہو الارض انما خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حدیث قصہ میں جو اللہ کا کلام ہے وہ یہ کہ انما خلقت السماء مبنیہ والارض مدحیہ، میں نے دہو الارض نہیں کیا مگر ان 5 کی محبت۔ تو دہو الارض ہے تراب کا دن اور غدیر ہے ابو تراب کا دن۔ 25 ذی القعدہ کو جو رسول اللہ کا حج کا سفر شروع ہوا تھا مدینہ سے، وہ اختتام ہوا تھا 18 ذی الحجۃ الحرام غدیر پر۔ تو دہو الارض کی غدیر سے بھی نسبت ہے۔ اگر ہو سکا تو اگلی شب جمعہ جو اسی مقام پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے تو کچھ باتیں عرض ہو جائیں گی، کیونکہ دہو الارض کی مناسبت قریب ہوگی۔ تو دہو الارض میں جو سب سے اہم عمل ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا سال کے 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے، دہو الارض میں ہے روزہ رکھنا۔ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ اس دن روزہ رکھنے سے بھی زیادہ افضل زیارت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ تو 23 ذی القعدہ امام کی شہادت، ایک روایت کے مطابق 25 ذی القعدہ مخصوصی ہے امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ گویا منسوب ہے مولا رضا علیہ السلام سے۔ تھوڑا سا ایک قدم آگے آ جائیے گا، مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی اس لیے آج کی شب جمعہ کی یہ گفتگو مخصوص رہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے،
تو میں نے عرض کیا کہ 11 ذی القعدہ جب امام کی ولادت کا جشن ہے تو 148 ہجری ہے وہ، اور 148 ہجری ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن کا سال ہے، یعنی 25 شوال۔ آپ کی خدمت میں چند ہفتوں قبل ایک مجلس خطاب ہم نے کیا تھا، 25 شوال کی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، 148 ہجری ہی ہے وہ، اور 11 ذی القعدہ 148 ہجری امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 15 یا 16 دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی شہادت کے قریب ایام میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ میرے اس فرزند کو اللہ عالم آل محمد عطا کرے گا۔ عالم آل محمد جو کہا امام رضا کو، وہ صادق آل محمد نے کہا ہے، تو عالم آل محمد میرے اس فرزند کو اللہ عطا کرے گا۔ یا لیتنی ادرکتہ، کاش میں زیارت کر سکتا اس عالم آل محمد کی جو چند دنوں بعد دنیا میں آنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی تمنا امام صادق علیہ السلام کے دل میں ہے، اور امام صادق علیہ السلام کی خواہش ہے کہ وہ زیارت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کریں۔ جب آپ جاتے ہیں نا مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھتے نام امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ محمد۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم آل محمد اللہ عطا کرے گا میرے اس فرزند موسیٰ کاظم کو۔ کیوں عالم آل محمد کہا گیا امام رضا علیہ السلام کو؟ اس خانوادے میں سبھی عالم ہیں، یعنی آپ غور کیجئے گا کہ رسول اللہ ہے مدینۃ العلم اور مولا علی ہے باب العلم، امام باقر ہے باقر العلم، اور امام رضا ہے عالم آل محمد۔ تو عالم آل محمد امام رضا کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ جانے اس کی کیا کیا وجوہات ہیں، خدا ہی اس کی مصلحت کو جانتا ہے، لیکن ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے، مولا علی علیہ السلام کی خواہش تھی لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم کو بچھایا جائے تو میں اہل انجیل کو فتویٰ دوں گا انجیل سے، اہل تورات کو فتویٰ دوں گا تورات سے، اہل زبور کو فتویٰ دوں گا زبور سے، اہل قرآن کو فتویٰ دوں گا قرآن سے، یہاں تک کہ خود انجیل بول اٹھے کہ علی نے جو کہا وہ حق کہا۔ اہل انجیل نہیں، خود انجیل بول اٹھے، اہل زبور نہیں، خود زبور بول اٹھے کہ جو علی نے فتویٰ دیا زبور سے وہی حق تھا، اور اہل تورات کے سامنے تورات بول اٹھے کہ جو علی نے کہا وہ حق کہا، اور قرآن بول اٹھے خود، علی مال قرآن والقرآن و علی، تو آپ حدیث جانتے ہیں، قرآن خود بول اٹھے کہ جو علی نے کہا وہ حق کہا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، مولا علی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا لو سنیت لی الوسادہ، کاش میرے لیے مسند علم کو بچھایا جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں اس مسند علم پر تورات والوں کو تورات سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے، قرآن والوں کو قرآن سے فتویٰ دوں۔ مولا علی کی خواہش پوری ہو نہیں سکی تھی۔ ایک محفل میں کوئی ایسی محفل ہمیں نہیں ملتی کہ مولا علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، اس لیے کہ وہاں پر اس طرح سے لوگ میسر نہیں تھے۔ علی ابن ابی طالب کی اس خواہش کو پورا کیا علی ابن موسیٰ رضا نے قامون کے دربار میں، کہ جب اہل انجیل بھی موجود ہیں، اہل تورات بھی موجود ہیں، اہل زبور بھی موجود ہیں، اور اہل قرآن بھی موجود ہیں، تو جو پہلے علی نے کہا تھا وہ 8ویں علی نے کر کے دکھلایا۔ اللہ صلی علی۔ تو امام رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے بظاہر اس وجہ سے کہ امام علیہ السلام نے ایک محفل میں وہ جو مولا علی علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی اس کا عملی اظہار فرمایا، اس کی عملی کیفیت امام رضا علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوئی، اور امام علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اسی طرح سے سلونی کہہ کر، جو ان کے جد نے فرمایا تھا، اسی سلونی کو کہہ کر امام علیہ السلام نے ہر اس بڑے عالم کو اس کی اپنی کتاب سے فتویٰ دیا کہ جو کتاب کا نسخہ اس کے پاس موجود تھا، یعنی انجیل کا نسخہ جو صاحب انجیل کے پاس موجود تھا، یعنی اس عالم کے پاس جو عیسائی عالم تھا، اور تورات کا نسخہ جو اس یہودی عالم کے پاس موجود تھا، امام علیہ السلام کہتے جاتے تھے کہ تیرے پاس یہ نسخہ انجیل کا، اس کا یہ جواب ہے، تیرے پاس یہ نسخہ تورات کا، اس سے یہ جواب ہے۔ تو اس خواہش کا جو مولا علیہ السلام کی تھی اس کو عملی طور پر پورا کیا امام رضا علیہ السلام نے، اس لیے شاید عالم آل محمد کا لقب بہرحال امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ایک مل کے اور سروات لیجیے گا، اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں، اس کو اوپر سے ٹائٹ کر دیں بابا، نیچے کی طرف سے ڈھیلا ہو گیا۔ یا رسول اللہ امام علی مقام علیہ السلام صلوات
تو امام علیہ السلام سے منسوب ایک دعا ہے، آپ دعائے توسل جو کہ معمول ہے دعائے توسل وہ جو پڑھتے ہی ہیں مومنین، لیکن ایک دعائے توسل غیر معروف ہے، دعائے توسل جو دوسری دعائے توسل کے نام سے لکھی ہوئی ہے مفاتح الجنان میں، یہ تقریباً نہیں پڑھی جاتی ہمارے یہاں، اس کو بھی کبھی ایک دفعہ دیکھیے گا، اس لیے کہ جو دوسری دعائے توسل ہے اس میں ہر امام سے توسل تو ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہر امام سے کیا مانگنا ہے اس کا توسل بھی ہے، کون سی خاص دعا مانگنی ہے آپ کو کس امام سے، یہ دوسری دعائے توسل کے نام سے یا دعائے توسل غیر معروف کے نام سے۔ اس میں امام رضا علیہ السلام کا توسل دیکھیے گا، اللہم انی اسألک بحق ولیک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ولی کے واسطے سے، الرضا، وہ ولی کے جو رضا ہے۔ اچھا دعائے توسل جو معروف ہے اس میں ہے کہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، پہلے امام کا نام ہے، پھر امام کے بابا کا نام، پھر اس کے بعد امام کا لقب، یہاں پر برعکس ہے، اللہم انی اسألک بحق ولیک الرضا علی ابن موسیٰ، کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ولی کے حق کے واسطے سے جن کا لقب رضا ہے جو علی ابن موسیٰ ہے، اللہ میں سوال کیا کر رہا ہوں، سلمتنی بہ من جمیع اسفاری، کہ پروردگار میرے جتنے بھی قسم کے سفر ہیں ان سب میں تو مجھے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ذریعے سے سلامتی عطا فرما۔ یہ امام علیہ السلام امام ضامن، امام کو ویسے نہیں کہا جاتا سفر میں، ہاں جی، امام علیہ السلام کے نام کا ایک سکہ جاری ہوا تھا خلافت بنی عباس میں، کہ جب امام علیہ السلام نے ولی عہدی کو قبول فرمایا تھا، پہلے تو مامون یہ چاہتا تھا کہ خلافت قبول کر لیں تاکہ دنیا کے سامنے، خود حدیث میں تاکہ دنیا کے سامنے ظاہر کیا جا سکے کہ آل محمد بھی دنیا دار ہے، جیسے ہی نے خلافت پیش کی گئی تو فوراً انہوں نے قبول کر لی دنیا داری کی خلافت۔ امام علیہ السلام نے اس کو رد کی، آپ جانتے ہیں کہ ان جملوں کے ساتھ کہ امام نے فرمایا کہ کیا یہ تیرا حق ہے یا تیرا حق نہیں ہے، اگر تیرا حق نہیں ہے تو مجھے دے نہیں سکتا، اگر تیرا حق ہے تب بھی دے نہیں سکتا۔ کیا خلافت تیرا حق ہے یا تیرا حق نہیں ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے یا اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو تیرے لیے تو مجھے دے نہیں سکتا، اور اگر اللہ کی جانب سے نہیں ہے جو تیرے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے دے سکتا۔ امام رضا علیہ السلام کا جواب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہ اچھا نہیں، آپ کو ولی عہدی قبول کرنا پڑے گی ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور امام علیہ السلام نے اس وقت بہرحال بامر پروردگار اس ولی عہدی کو قبول فرمایا۔ جب امام نے ولی عہدی کو قبول فرمایا تو ان کے نام کا سکہ جاری ہوا، اور مامون یہ چاہتا تھا کہ اس وقت کے جو علویین ہیں اور سادات ہیں ان کے دل میں عباسیوں کا جو ہیٹریٹ ہے وہ تھوڑا کم ہو سکے اور اس کی حکومت اسٹیبلائز ہو سکے، تو اس وقت امام کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ اب اگر کسی امام کے محب کے پاس امام کے نام کا سکہ آتا تھا تو اس کو آگے نہیں دیتے تھے، وہ امام کے نام کا سکہ رکھ لیتے تھے اپنے پاس۔ یہ امام کے نام کا سکہ، اس کی تاریخ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ امام کے نام کا جو سکہ تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، کیونکہ اور بھی سکے تھے کئی، لیکن ہر سکے پہ امام کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن اگر کسی محب کے پاس وہ سکہ آ جاتا تھا کہ جس پہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام لکھا ہوتا تھا تو اس کو رکھ لیتے تھے۔ اب دیکھیں امام کے نام کا بھی ایک اثر ہے اور تاثیر ہے، خود امام ہی کی حدیث ہے کہ امام رضا علیہ السلام ان کا جو نام رکھا گیا کہ سماہ بسمی علی جن و علی جن، فرمایا ان کا نام ایک علی اور دوسرے علی کا نام رکھا گیا، امام کی حدیث ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے اس کو، پہلے علی مرتضیٰ، دوسرے علی ہیں علی زین العابدین، کہ ان دو علیوں کے نام پر امام رضا کا نام رکھا گیا، تو پھر امام نے فرمایا لہٰذا علی مرتضیٰ سے علم اور شجاعت پہنچا ہے علی رضا تک، اور علی زین العابدین سے زہد و تقوی اور عبادت پہنچی ہے علی رضا تک، دو علیوں کے مرکب ہیں علی ابن موسیٰ رضا۔ یہ امام نے حدیث میں فرمائی، مل کے سلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام۔ دیکھیں یہ خود جو نام علی ہے، میں ایک بات کہہ دوں، امام باقر علیہ السلام ایک مرتبہ گھر تشریف لے کے ایک بچہ آیا، امام نے کہا کہ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد، کہا بما تکنا بے، گھر میں کس نام سے پکارتے ہیں، یعنی کنیت کیا ہے، گھریلو نام جیسا ہمارے مثلا غلام حسین کسی کا نام ہے تو گلو بھائی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر یا کسی کا محمد نام ہے تو منو بھائی یا چنو بھائی، تو اچھے بڑے نام کو بھی تھوڑا سا بگاڑ کے ہی کہتے تھے، لیکن امام نے پوچھا کہ تیرا نام محمد ہے تو بما تکنا بھی، کس نام سے گھر میں پکارتے ہیں؟ تو کہا علی۔
امام نے کہا سبحان اللہ، تو نے شیطان سے حفاظت کا پورا بندوبست کر واہ دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یون اسم علی علیہ السلام سلام۔ اللہم صل علی۔ مومنین تشریف لا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا ایک قدم آگے آئیے گا تاکہ مومنین سب ساتھ میں بیٹا آج آگے آ جائیے گا، جگہ بن جائے گی۔ اللہم صل علی محمد۔ امام نے کہا لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، تو نے شیطان سے حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے، پورا بندوبست، کیونکہ تیرا نام محمد ہے اور پکارنے کا نام علی ہے۔ پتہ چلا ہم نام علی ہونا بھی ایک فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کا نام بھی اگر محمد ہے اور پکارا جانے والا نام علی ہے تو محمد اور علی نام ایسے صاحبان فضیلت کے نام ہیں کہ ان کے نام پر جس کا نام ہے تو اس کے لیے بھی ایک فضیلت ہے، اس کے لیے بھی ایک شرف ہے۔ یعنی سبحان اللہ، یعنی یہ کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر جب چلنے کے لیے تو نا گویا ایک سٹیپ بن جاتا ہے، ایک سیڑھی بن جاتی ہے کہ کسی کا نام علی ہے تو انشاءاللہ پھر کردار میں بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ بات بات ہو رہی ہے۔ لیکن مولا علی علیہ السلام کو فقط ان کی اتباع کی جا سکتی، ان سے حسد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایک الگ گفتگو شروع ہو جائے گی، میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا فکر آ گیا، لیکن بہرحال ایک بات کہتا ہوں، حسد کسی بھی مومن سے ہو تو غلط ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے۔ رشک اچھا ہے، یعنی رشک تو اچھا ہے، رشک یعنی اس کے پاس جو نعمت ہے وہ رہے لیکن مجھے بھی وہ نعمت مل جائے۔ تو حسد منفی ہے اور رشک مثبت ہے۔ فقط ذات علی بن ابی طالب وہ ہے کہ علی سے حسد بھی حرام ہے اور رشک بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بازوئے پرزور حیدری سلام۔ اللہم صل علی۔ حسد بھی حرام ہے، حسد تو اس لیے حرام کہ ہر مومن سے ہی حرام ہے، تو امیر المومنین سے تو یقیناً حرام ہے کہ علی کے پاس جو ہے مجھے اس سے بغض ہونے لگے، تو یہ حرام ہے۔ رشک بھی حرام ہے کہ جو علی کے پاس ہے وہ ویسا مجھے مل جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضور نے فرمایا تھا، حضور ان اپنے ساتھ والوں سے جو ساتھ تھے مکہ مدینہ میں، حضور ان سے کہتے تھے کہ خبردار علی کا بغض نہ لے کر آنا دل میں، چاہے علی نے تمہارے باپ داداؤں کو کیوں نہ مارا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر جنگ میں تمہارے باپ کو دادا کو بھی مارا ہے تو علی کا بغض نہیں لے کر آنا دل میں۔ تو مولا علی علیہ السلام سے نہ حسد ہو سکتا ہے نہ رشک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مقام حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ جو نام ہے فقط علی کا اتباع ہو سکتا ہے، فقط ان کی پیروی ہو سکتی ہے۔ تو ان کے نام پر نام امام علی بن موسیٰ رضا کا رکھا گیا، امام زین العابدین کے نام پر بھی رکھا گیا۔ اس طرح سے امام رضا کا لقب بھی ابو الحسن ہے، جیسے کہ مولا علی کا لقب ابو الحسن ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب بھی ابو الحسن ہے۔ تو اگر روایات میں ابو الحسن آئے تو اس سے مراد مولا علی ہیں، اور ابو الحسن ثانی آئے تو اس سے مراد امام کاظم ہے، ابو الحسن ثالث آئے اس سے مراد امام رضا ہے، اس تفصیل کے ساتھ۔ تو امام کا نام ہے علی اور کنیت ہے ابو الحسن، لقب ہے رضا۔ آخری بات اس پہ کر دوں بس، رضا امام کا لقب ہے۔ اس پر بھی ایک تاریخ میں آپ کو پوری گفتگو ملے گی کہ بعض لوگوں نے مشہور کیا اور امام تقی الجواد سے کہا یہ کہ آپ کے بابا کو کیا رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مامون نے آپ کے بابا کو رضا کا لقب دیا تھا، اور امام بڑے غضبناک ہوئے اس پر، فرمایا کذب واللہ فاجر، خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، فاسق و فاجر ہیں وہ جو یہ کہیں کہ مامون نے میرے بابا کو رضا کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کو چھپانے کے لیے الگ الگ طریقے پہلے سے وضع کیے گئے ہیں، جن میں سے یہ کیونکہ رضا وہ لقب ہے جو شاید ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ کسی بھی اور نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کسی بھی نام کو رکھنے کے لیے، محمد رضا، علی رضا، حسن رضا، حسین رضا۔ تو رضا وہ لقب ہے، شاید ائمہ علیہ السلام کے القاب میں جو سب سے زیادہ لقب کسی کا بھی نام رکھا جاتا ہے وہ رضا ہے۔ رضا بہت کامن ہے۔ تو رضا کو امام تقی الجواد سے کسی نے کہا کہ مامون نے، کیونکہ مامون راضی تھا آپ کے بابا سے، اللہ اکبر، تو کیا اس لیے رضا کہا گیا؟
اچھا، اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ مامون نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ امام رضا کو وہیں دفن کیا جائے کہ جہاں ہارون رشید دفن ہے، اس کا باپ۔ کم لوگ جانتے ہیں، جب آپ زری امام موسیٰ رضا پہ جاتے ہیں تو اس زری کے اندر ہارون رشید بھی ہے، اسی زری کے اندر ہارون رشید بھی ہے۔ ہارون رشید آیا تھا ایک جنگ لڑنے کے لیے خراسان کے علاقے میں، اس کا کیپٹل تو بغداد تھا۔ واپسی پر اس کی موت ہو گئی، اور اس کے آخری جملے کیا تھے اور کس طرح سے وہ ریگریٹ کر رہا تھا، وہ بھی تاریخ کا ایک پورا حصہ ہے کہ نہ میرا مال میرے کام آیا، نہ میری اولاد میرے کام آئی، نہ یہ سلطنت کام آئی۔ اس طرح سے وہ ریگریٹ کرتے ہوئے کچھ آیتوں کو بھی پڑھا تھا، اور وہیں تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ تو ہارون کی قبر بنی ایک مقام پر، جس مقام پر آج امام رضا کی قبر ہے۔ آپ کو سنتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام کی قبر جہاں پر ہے، اس سے پہلے ہارون کی قبر وہاں پر۔ ہارون کی موت ہوئی ہے 193 ہجری میں، اور امام رضا کی شہادت ہے 203 ہجری میں، یعنی امام رضا کی شہادت سے 10 سال پہلے ہارون وہیں پر ہے۔ بلکہ 700 سینچری تک، آج ہے 1445، 700 سینچری تک اس مقام کو بقعہ ہارونیہ ہی کہا جاتا تھا۔ مشہد الرضا بعد میں معروف ہوا ہے، بقعہ ہارونیہ، ہارون کا بقعہ، کیونکہ اس مقام پر ایک گنبد بھی بنا دیا تھا مامون رشید نے اور بعد کے آنے والوں نے، اور بلکہ ایک حجرہ بھی بنایا تھا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، جب ایسا ہوا نا کہ امام رضا علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تھی تو مامون نے یہ چاہا تھا کہ میرے باپ کے قدموں میں علی رضا دفن ہو۔ اب دیکھیں، دشمن اپنی تدبیر کرتا ہے، بلکہ مکر کرتا ہے، اللہ اپنا مکر کرتا ہے، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ابا سلم کو بھیجا تھا، جہاں ہارون دفن تھا نا وہاں پر، کہا تھا جاؤ ہارون کی قبر کے چاروں طرف کی مٹی لے کر آؤ۔ تو مٹی لے کر آیا تھا، تو ابا سلم جب مٹی لے کر آئے تو امام علیہ السلام نے ایک طرف کی مٹی کو سونگا، کہا یہ میرے قبر کی خاک نہیں ہے، ایک طرف رکھ دیں۔ اس کے بعد دوسری طرف سے امام نے اس مٹی کو سونگا، امام نے کہا یہ بھی حصہ میری قبر کا نہیں ہے۔ تیسری طرف، چوتھی طرف، امام نے فرمایا یہ میرے قبر کی خاک ہے۔ مامون نے یہ چاہا کہ اب جب امام کی جب شہادت ہو گئی تھی تو امام کو ہارون رشید کے قدموں میں نعوذ باللہ دفن کیا جائے۔ تو امام کا جنازہ چلا بھی وہاں پر اور پہنچا وہاں پر۔ اب ہارون کے جو قدموں کی جگہ تھی اس کی کھدائی شروع ہوئی۔ جیسی کھدائی شروع ہوئی تو وہاں پر ایک ایسا بڑا پتھر نمودار ہوا کہ تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ خراسان کی ساری کدالیں منگوا لی گئیں تقریباً، مطلب شاید جو بھی اویلیبل ہوں گی، اور ہر کدال سے کوشش کی گئی کہ وہ پتھر توڑا جائے، وہ ٹوٹا ہی نہیں پتھر۔ تو وہاں پر قبر بنی نہیں پا رہی تھی، تو کیا کیا جائے؟ پھر اس کے بعد داہنے اور بہانے طرف کھودا گیا کہ کم سے کم داہنے یا بہانے طرف کسی جگہ امام کو دفن کر دے وہ۔ تو جیسی کھودا اس مقام کو تو اس میں سے پانی نکلا بہت، اور ابھی پانی ہٹانا چاہتے تھے کہ مچھلیاں نکلی۔ اب وہ مقام اس قابل نہیں کہ وہاں پر اور کسی کو دفن کیا جائے، بلکہ امام نے ابا سلم کو کچھ روٹیاں دی تھی، کہا جب وہ مچھلیاں نکلے نا تو انہیں یہ رزق دے دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے عظمت امام علی مقام علیہ السلام، پھر ایک ہی جگہ رہ گئی ہارون کا سر اور امام کے قدم۔ اس مقام کو کھودا گیا تو مقام فوراً کھودتا گیا اور اس پہ قبر بن گئی آرام سے۔ امام علیہ السلام کو دفن کیا کہ آج بھی جہاں امام کے قدم ہے وہاں ہارون کا سر ہے، بالکل ساتھ میں۔ اچھا، جب امام علیہ السلام کی قدم، ہارون کا سر وہاں پر، اس طرح سے تدفین ہو گئی، اور بعد میں وہاں پر ایک حجرہ زری کا، مطلب زری بنائی گئی نا ایک طرح سے امام کی۔ تو اب امام علیہ السلام کی جب زری بنانے کی کوشش کی گئی تو امام کا جو جسد اطہر ہے اور جو قبر مبارک ہے وہ بالکل سینٹر میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ امام ایک کونے میں ہے ایک طرف نا،
اوپر گنبد پہلے سے بن چکا تھا اور ایک حجرہ باہر بھی بن چکا تھا، تب اس کے اندر ہی زری بنانی ہے. آپ بات سمجھ رہی میری واضح ہو رہی؟ تو ہارون ہے درمیان میں، اور پھر زری جب کور ہو رہی ہے تو ہارون بھی اس میں ساتھ میں کور ہو رہا ہے. اور جب زری بن رہی ہے تو امام کے جو سر کا مقام ہے، اپنے امام کا سر کا جو مقام، وہاں سے حجرے میں بہت بلاکیج ہو رہا تھا، یعنی جگہ نہیں بچ رہی تھی، کیونکہ امام کے پورے قبر مطہر کو آپ کو کور کرنا ہے زری کے اندر. تو اب جو آلریڈی حجرہ بنا ہوا ہے اس میں اور زری میں امام کے سر کی طرف سے فاصلہ بہت کم رہ جاتا تھا. تو اب جو بھی گزرنے والا گزرتا تھا تو ہر ایک جانتا تھا کہ چونکہ یہاں ہارون کی قبر ہے لہٰذا یہ کرنا پڑا ہے. تو وہ کہتے ہوئے گزرتا تھا کہ مولا رضا کے قاتل پہ لعنت ہو جس کی وجہ سے یہاں پر گزرتے ہوئے ظاہروں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں پر ایک خود بخود لعنت کا بھی اہتمام کر دیا. امام کو جب ایسے دفن کیا گیا تو دیبل نے ایک شعر لکھا ہے. وہ دیبل جس نے امام کی خواہش پر ایک مرثیہ کہا تھا، انہی دیبل نے امام کی قبر پر ایک شعر لکھا ہے. عجب شعر ہے. فرمایا کہ اس بقعے کے نیچے شر الناس بھی دفن ہے اور خیر الناس بھی دفن ہے. آپ مشرق سے کہیں اور بھی چلیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اللہم صلی علی محمد. تو دیبل نے یہ پہلا مصرع ہے. دوسرا مصرع سناتا ہوں. دوسرا مصرع اور زیادہ لطیف کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شر الناس بھی دفن ہے یعنی ہارون، خیر الناس بھی دفن ہے یعنی علی بن موسیٰ رضا. پھر اس نے کہا آگے کہ یعنی یہاں پر طیب بھی دفن ہے اور خبیث بھی دفن ہے. اور یہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ مقام اس بات کی دلیل ہے کہ اگر طیب اور خبیث ایک ساتھ دفن ہو جائیں تو نہ خبیث طیب کی طہارت میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ طیب کے دفن ہونے سے خبیث کی خباثت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. یہ لیبل نے شعر لکھا. اللہ اللہم صلی اللہ. تو یہ وہ تھوڑی تفصیل ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کم ڈسکس ہوتی ہے. میں بھی آپ کی خدمت میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اگرچہ کہ کچھ 15-20 مجلس سے تو میں پڑھ چکا ہوں شاید امام رضا علیہ السلام کے بارے میں آپ کی خدمت میں. لیکن بہرحال یہ امام رضا علیہ السلام کے جو ایک دفن کی اپنی تفصیل ہے، اس میں اور بھی کوئی تفصیلات ہیں، وہ بھی کبھی اور صحیح، جو کہ آج بہرحال ولادت کا جشن ہے. لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ دیبل کا اصل میں شعر آپ کو سناؤں کہ ایک مقام پر شر الناس خیر الناس، طیب خبیث سب ایک ساتھ دفن ہے، لیکن طیب کے ہونے سے خبیث کی خباثت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پر اس نے طیب اور خبیث کا لفظ لکھا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ شجر طیبہ اور شجر خبیثہ ان میں سے کوئی ساتھ میں دفن ہو. گناہگار کا لفظ نہیں لکھا. اگر گناہگار دفن ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر شجر خبیثہ میں سے کوئی دفن ہے تو شجر طیبہ کی کسی فرد کے دفن ہو جانے سے اس کی خباثت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ہاں یہ بڑا ایک لطیف لفظ ہے یہاں پر جو دیبل نے رکھا ہے یہاں پر. تو یہاں امام علی بن موسیٰ رضا شافع روز جزا ہیں، اور امام میں نے عرض کیا کہ امام کے نام سے جو توسل ہے اس میں جو دعائے توسل غیر معروف والی ہے اس میں یوں ہے کہ پروردگار تجھے تیرے ولی کے حق کا واسطہ جو رضا ہے علی بن موسیٰ ہے کہ مجھے سلامتی عطا فرما، اللہ سلمتنی، تو مجھے سلامتی عطا فرما بھی ان علی بن موسیٰ رضا کے ذریعے سے من جمیع اسفاری، تمام قسم کے سفروں میں. پھر 6 سفر ذکر کیے. وہ 6 کون سے سفر ہو سکتے ہیں کہ من البحار والبرار، سمندروں پر سفر ہو یا خشکی پر سفر ہو یا پہاڑ پر ہو یا صحراؤں میں ہو یا وادیوں میں ہو یا جنگلوں میں ہو. من جمیع ما اخاف و احذر، ہر اس شے سے کہ جس سے مجھے خوف آتا ہے یا جس سے مجھے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو مجھے ان علی ابن موسیٰ رضا کے ذریعے سے میرے سفر میں سلامتی عطا فرما. لہذا امام ثامن کو امام ضامن کہا جاتا ہے. انک رؤوف الرحیم، اس لیے کہ بے شک تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے.
رؤوف امام رضا کا لقب بھی ہے اور اللہ کا نام بھی ہے، اور یہاں امام رضا کے توسل میں اللہ کو جس نام سے پکارا گیا وہ بھی رؤوف ہے، اور جن امام کا توسل ہے وہ بھی رؤوف ہے۔ رحیم یعنی مہربانی رکھنے والا، اور رؤوف یعنی شدت مہربانی جس کے وجود سے ظاہر ہو، اس لیے امام رؤوف ہیں۔ جب جاتے ہیں آپ امام کے حرم میں تو امام کی خاص ایک مہربانی کو آپ احساس کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ طباطبائی نے بھی لکھا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی رافت حسی ہے، ٹینجیبل ہے، ایک بڑا لطیف لفظ ہے۔ ویسے یہ ہوا سے خمسہ میں نہیں آ سکتی کسی کی رحمت، لیکن امام رضا علیہ السلام کی رحمت ٹینجیبل ہے، حسی ہے، یعنی فیل ہوتی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں، خاص امام رضا علیہ السلام کی رحمت اور رافت کو محسوس کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب بھی امام کے کوئی ایام آئے تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ کاش مشہد میں ہوتے۔ یہ جو کاش مشہد میں ہوتے یہ بھی اس خاطر ہے کہ چونکہ آپ کی دینت جڑی ہوئی ہے مولا رضا علیہ السلام کے ساتھ۔ امام نے حدیث میں فرمایا کہ چونکہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی دینت سے خلق ہوئے ہیں، لہذا وہ ہماری ہر خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہر وہ شیعہ کے جو امام کی خوشی میں خوش ہو اور امام کے غم میں مغموم ہو، خود بخود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امام کی طینت سے خلق ہوا ہے، فاضل طینت سے۔ امام کا جو نور ہے وہ نور الگ ہے، لیکن جو دنیا میں بھیجی گئی امام کی جو طینت ہے جس سے امام علیہ السلام کا وجود ہے، وہ جو طینت ہے فاضل طینت ہے نا، اس سے جو بچی ہوئی طینت تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے شیعوں کو خلق فرمایا ہے۔ تو یہ خاص امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام، بہرحال ان کا کرم ہے، ان کی مہربانی جو خاص محسوس ہوتی ہے، اور وہ کرم اور مہربانی آج تک ان کی شہادت کے بعد بھی بے شمار معجزات کے ذریعے سے جاری و ساری ہے۔ میں وہ لفظ کہہ دوں، وہ بات مکمل کر دوں کہ امام کے فضائل کو چھپانے کے لیے رضا کے لیے کہا گیا کہ رضا تو کہہ دیا تھا مامون نے، کیونکہ مامون راضی تھا آپ سے، وہاں سے ساری بات شروع ہوئی تھی کہ مامون نے چاہتا کہ ان کا جنازہ دفنائے مامون کے باپ کے پہلو میں۔ تو امام علیہ السلام سے چونکہ مامون راضی تھا لہٰذا اس نے رضا کا لقب دے دیا۔ امام تقی الجواد نے فرمایا کہ خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں اور فاجر ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ کہا پھر مولا آپ کے بابا کو رضا کس نے کہا اور کیوں کہا جاتا؟ تو امام نے فرمایا کہ لأنہ رضا للہ فی سمائی و رضا لرسول اللہ فی ارضہ، اس لیے کہ میرے بابا آسمانوں پر اللہ کی خوشی ہے، زمین پر رسول اللہ کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خوشی کا جو عربی ترجمہ ہے وہ ہے رضا، راضی بہ رضا ہونا۔ چونکہ آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے، اس لیے میرے بابا کا لقب ہے رضا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے تو سارے ہی آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے اور زمین پر رسول اللہ کی رضا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو پھر آپ کے بابا کو خاص رضا کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہ میرے بابا سے ان کے دوست بھی راضی تھے اور ان کے فضائل پر ان کے دشمن بھی راضی تھے۔ یہ مخصوص ہے علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ اللہم صل شمس الشموس انیس النفوس ایھا المدفون بارض طوس، ابو الحسن اور امام رضا علیہ السلام کا یہ خاص کرم۔ تو امام رضا کے کرم سے اور امام رضا علیہ السلام کے ان فضائل کے اظہار سے ان کے دوست بھی راضی تھے، دشمن بھی راضی تھے۔ مولا علیہ السلام کے فضائل سے ان کے دشمن راضی نہیں ہوتے تھے اس وقت۔ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں معاملہ ایسا بن گیا تھا کہ چونکہ خود ولی عہد تھے وہ، تو امام کے فضائل کے اظہار پر بہرحال وہاں دشمنوں کو راضی بھی ہونا پڑتا تھا۔ تو ایک ایسی محفل ہوتی تھی کہ جہاں امام کے دوست و دشمن سبھی جمع ہوتے تھے اور امام کے فضائل کے اظہار پر راضی ہوتے تھے۔ تو امام جواد نے فرمایا کہ میرے بابا سے دوست بھی راضی تھے، دشمن بھی راضی تھے، لہٰذا خاص ان کا لقب رضا۔ بس اس لقب کے ساتھ ہی میں آہستہ آہستہ بات کو اختتام تک لے کے جاؤں تو امام کے القاب پر آج گفتگو ہو گئی۔ امام کا نام ہے علی، دو علیوں کے نام پر۔ امام کا ایک لقب ہے رضا، امام کا ایک لقب ہے رؤوف، امام کا ایک لقب ہے عالم آل محمد۔ امام کے 50 القاب ذکر کیے گئے۔ صدیق، شہید، یہ امام علیہ السلام کے القاب میں سے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ صدیق وہی لقب ہے کہ جو مولا علیہ السلام کا لقب ہے۔ تمام ائمہ علیہ السلام کے جتنے القاب ہیں اس میں خود معارف کا ایک بحر بے قرار ہے۔ کیوں؟ کس امام کو کیا لقب دیا گیا، اس کی خاص وجہ ہے۔ کتاب النجم الثاقب میں آغا محدث نوری نے امام زمان علیہ السلام کے 180 لقب لکھے ہیں۔ اب امام کے جو 180 لقب ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہر لقب کیوں ہے امام کا؟ امام کو ہادی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کو مہدی کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کو منتظر کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کو منتظر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر لقب کی ایک خاص وجہ ہے، صحیح؟ جیسے
رسول اللہ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو ابو القاسم میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ امام رضا ہی سے پوچھا گیا تھا. امام رضا ہی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے جد کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کہا کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، لہٰذا ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا حل ترانی اہل نے زیادہ، کہ اس سے زیادہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے بتلائیں. یعنی وہی کہتا ہے کہ یہ وجہ تو معلوم ہے سب کو، لیکن مولا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ کی کوئی مجھ میں اہلیت ہے کہ آپ مجھے بتلائیں. تو امام نے یہ بتلایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد علی قسیم الجنت والنار ہے، علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. کہ جی مولا میرا اس بات پہ یقین ہے. تو امام نے کہا جو تقسیم کرنے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسم. اور چونکہ علی کے استاد ہیں رسول اللہ اور استاد ہے باپ کی جگہ، لہذا علی قاسم ہے اور رسول اللہ ابو القاسم ہے. یہ امام رضا علیہ السلام نے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے عظمت قاسم و ابو القاسم علیہ السلام صلوات. اللہم صلی اللہ. اب جب خطبے میں آئے نا سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد، تو ابو القاسم محمد پر آپ صلوات بھیجیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ علی کے باپ پر صلوات بھیجیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو القاسم کی جو گہرائی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے باپ ہیں، علی کے باپ ہیں روحانی رسول اللہ، اور علی قاسم ہے. یہ بھی مامون کے دربار کا ہی مناظرہ ہے کہ مامون کے دربار میں اس نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں کہتے ہیں آپ کے جد علی کو قسیم الجنت والنار. تو مامون بہرحال ایک صاحب علم شخصیت پہ لکھا گیا اس کو تاریخ میں، حدیثیں بھی بیان کرتا تھا. تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ جانتا ہے نہیں جانتا کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہارا بغض کفر و نفاق ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میرے جد نے فرمایا کہ میرا یقین ہے، اس نے یہ کہا سامنے کہ میرا یقین ہے اس بات پر کہ حدیث صحیح ہے. تو امام نے کہا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ بتاؤ عین المومن، مومن کہاں ہوگا؟ فی الجنہ، جنت میں. وہ عین المنافق، منافق کہاں ہوگا؟ کہ فی النار، جہنم میں. کہ جب مومن جنت میں ہوگا اور علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا، اور منافق جہنم میں ہوگا اور علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا، تو فیصلہ ہو گیا کہ میرے جد علی کی محبت وہ ہے کہ جو جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں، لہذا علی قسیم الجنت والنار ہے. یہ کہہ کر امام، سبحان اللہ آپ نے کہا اور کہنا بھی بنتا ہے، یہ کہہ کر مامون کے دربار سے امام نکلے. عباس سلط ساتھ ساتھ نکلے. عباس سلط نے کہا کہ مولا کیا ہی جواب دیا آپ نے. امام نے کہا اس کے لیے دیا تھا یہ. اب سلوات بنے گا پڑھیں گے تو میں بتاؤں گا آگے کیا جواب دیا. یعنی امام کہنا چاہ رہے تھے کہ ہر ایک کی ظرفیت وہ نہیں ہے کہ ہم اصل حقیقت بتا سکیں گے. یہ اس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا کہ یا علی حبو کا ایمان بغضوں کا کفر و نفاق. اس جواب میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے، نعوذ باللہ امام علیہ السلام کی جانب سے بہرحال جواب ہے نا، تو اس میں عین حق ہے. لیکن امام نے کہا اس کی سطح کا جواب تھا یہ کہ چونکہ علی سے کوئی مومن کے علاوہ محبت کر نہیں سکتا اور علی سے کوئی منافق کے علاوہ بغض رکھ نہیں سکتا، تو مومن جنت میں ہوگا، منافق جہنم میں ہوگا. تو وہ محبت علی ہی تو جو منافق اور نفاق اور ایمان کے حساب سے جنت جہنم تقسیم کرنے والی ہے. بات ختم ہو گئی. جب باہر نکلے ابا سلطنہ کا بہت اچھا جواب دیا مولا. امام نے کہا اس کو دیا کہ مولا پھر حقیقت کیا ہے، پھر کیا جواب ہے؟ امام نے کہا علی القسیم الجنت والنار، میرے جد علی جنت جہنم تقسیم کرنے والے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے جد خود جہنم کے اس راستے پہ کھڑے ہو جائیں گے خود، اور ایک ایک عبد خدا جو آتا جائے گا جو ان کا مبغض ہوگا علی جہنم میں پھینک دیں گے، کہیں گے ھذا لک، یہ تیرا ہے، اور جو ان کا محب ہوگا لے لیں گے ھذا لی، یہ میرا ہے. ایسے تقسیم کریں گے. علی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، شیعت کے لیے کہ جو مرکزی ترین ایک نقطہ عطف جس کو کہتے ہیں، یعنی وہ پوائنٹ کہ جہاں پر آ کر شیعت ایسی محفوظ رہی ہے. شیعت کا مطلب ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام، جو محفوظ رہا ہمیشہ کے لیے. اس میں کچھ اسباب ہیں درمیان میں، ان میں سے ایک اہم ترین عاشورہ ہے. آپ جانتے ہیں عاشور کے بعد ہجرت امام رضا علیہ السلام قیامت تک کے لیے تشیع کو بچا گئی. یہ ایک مجلس کا موضوع ہے. امام رضا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے امامت کا عقیدہ
صحیح طور پر فقط خواص کے دماغ میں تھا، عوام کے دماغ میں نہیں۔ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عام جنرل عوام ایک بڑا عالم سمجھتے تھے کسی امام کو، واقع امام کی کیا شان ہے وہ نہیں سمجھتے تھے۔ امام خالی بڑے عالم نہیں ہیں، حجت خدا منصوص من اللہ ہیں۔ تو مدینہ میں جب تک ائمہ علیہ السلام ہیں، اس وقت تک کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر کھل کر اس طرح سے اظہار کا موقع نہیں مل سکا کہ اصل امامت کی شان کیا ہے، اور اگر اظہار کہیں ہوا بھی تو وہ پردے میں رہ گیا۔ تو خواص تو جانتے ہیں، عوام نہیں جانتے اتنا۔ پہلی بار امامت عوام الناس کے سامنے اپنے فضائل و کمالات کا اظہار کرے وہ علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ، خراسان میں، جہاں پر ہندوستان سے بھی آئے ہوئے لوگ، جہاں پر یورپ سے آئے ہوئے لوگ، جہاں افریقہ سے آئے ہوئے لوگ، اور وہاں پر ایک عام اجتماع ہے جہاں امام اسلام اپنے فضائل کمالات کا اظہار فرمائے۔ اور امامت کے عقیدے کو خواص سے نکال کر عوام کے دلوں اور دماغ میں بٹھانا، یہ کنٹریبیوشن ہے مولا رضا علیہ السلام۔ اس پر ایک پوری مجلس چاہیے۔ اس کا ثبوت میں آپ کو دوں، چھوٹا سا ثبوت۔ تو ثبوت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے عوام الناس کے دل و دماغ میں امامت کی شان کو ایسے بٹھا دیا کہ امام رضا کی شہادت کے بعد 8 برس کے امام محمد تقی الجواد کو امام ماننے میں شیعوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی فرقہ نہیں بنا۔ آپ دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے پہلے ہر امام کی شہادت کے بعد کوئی نہ کوئی فرقہ بنا ہے، سوائے امام علی ابن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی شہادت، کیونکہ امامت کو اس معیار پر امام نے عام عوام کے دماغوں میں پہنچا دیا تھا کہ چاہے 2 دن کا بچہ بھی ہے، اگر اللہ کی جانب سے ہے تو تعجب نہیں کرنا، یہ عام عوام سمجھ گئے تھے۔ لہٰذا امام رضا کی شہادت کے بعد آپ کو امام تقی الجواد علیہ السلام کی امامت کو ماننے والے جو شیعہ ہیں ان میں کہیں پر کوئی فرقہ ایسا نہیں بنا کہ جس نے یہ کہا کہ یار ابھی تو انہیں کیسے امام مانے، تو 8 برس کے بھی کسی اور کو امام مان لو۔ اس لیے امام رضا کی امامت کو ماننے والا 12 کا ماننے والا ہے، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس لیے امام رضا علیہ السلام کا بطور امام جشن منانے والا وہ شیعہ اثنا عشری شیعہ ہی ہو سکتا ہے۔ مولا علی میں ضروری بات نہیں ہے، امام حسن امام حسین کے لیے ضروری بات نہیں ہے۔ امام حسین کی امامت کے بعد زیدیہ فرقہ بنا ہے، زید شہید کو امام بننے والے بن گئے۔ امام جعفر صادق اسلام کی شہادت، ان سے پہلے کیسانیہ فرقہ بنا، حضرت مختار کی امامت کو ماننے والے بھی بنے، محمد حنفیہ کی امامت کو ماننے والے بھی بنے۔ بعد میں اسماعیلی فرقہ بنا، محمد ابن اسماعیل کی امامت کو ماننے والے بن گئے، بعد اسماعیلیوں سے بوہری فرقہ ایک بنا، تو 12 فرقہ بنے، فتحی مذہب بنا بعد میں۔ امام رضا علیہ السلام کے بعض بھائیوں نے خود امام رضا کی امامت کو نہیں مانا، اس پہ گفتگو ہو چکی۔ تو امام کے دور میں بھی فرقے بنے، لیکن امام رضا کی شہادت کے بعد جس نے 8ویں کو مانا اس نے 12ویں تک مانا۔ سبحان اللہ، یہ خاص بات ہے، امام رضا علیہ السلام کی امامت کی خاص بات ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ایک اعتبار سے تمام ائمہ سے افضل ہے، اس لیے کہ باقیوں کے پاس اپنے بھی جاتے ہیں، غیر بھی جاتے ہیں، 8ویں امام کے پاس فقط اپنے آتے ہیں۔ اللہم صلی علی، ایک مل کے بلندر سلوات دیے گا، نام علی ابن موسیٰ، اللہم صلی علی۔ تو امام علیہ السلام کی ذات سے جو اظہار ہوا ہے جس فضیلت کا اور جس بات کا، اس میں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ امامت کا صحیح تشخص بٹھانا عام عوام کے دلوں میں۔ اور پھر جب امام محمد تقی الجواد کو انہوں نے 8 برس کے سن میں امام قبول کر لیا اور دل سے ایکسیپٹ کیا شیعوں نے، انہیں کوئی تذبذب نہیں ہوا، اس پہ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک اور تحفہ نصیب ہوا کہ چونکہ اب تم نے 8 برس کے امام کو جو اللہ کی جانب سے حجت ہے اپنا رہبر قبول کر لیا ہے، اب تم اس قابل ہو گئے کہ تم زیارت جامع کبیرہ کو حاصل کر سکو، اور 10ویں امام سے تم زیارت جامع کبیرہ نصیب ہوئی۔ یعنی اس وقت تک شیعہ اس قابل نہیں تھے کہ زیارت جامع کبیرہ کو سمجھ سکے، 10ویں امام کے زمانے تک اس لائق ہو چکے تھے کہ زیارت جامع کبیرہ اگر امام کی جانب سے دی جائے تو تحمل کر سکیں اسے، تو امام نے عطا فرما دی۔ اور یاد رکھیے گا زیارت جامع کبیرہ ہماری سمجھ کی انتہا ہے، اہل بیت کے فضائل کی انتہا نہیں ہے، ہماری سمجھ کی انتہا جہاں تک تھی وہ امام نے سمجھا دی ہے۔ قیامت تک کے لیے امامت کے لیے شناس نامہ ہے، کہتے ہیں نا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے آپ کی، تو امامت کے لیے جو آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، وہ یہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ یہ نصیب ہوا 8ویں امام کے بعد، چونکہ 8ویں امام نے اس مقام تک پہنچا دیا تھا لوگوں کے شعور کو، اور اس میں امام کے مناظرات بھی ہیں، امام کی حکمت آمیز باتیں بھی ہیں۔
اس لیے آپ دیکھیں گے کہ امام رضا علیہ السلام سے بھی بہرحال کچھ فقہی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، سب سے زیادہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام، لیکن امام رضا علیہ السلام سے یہ ظلم ہوا ائمہ علیہ السلام پر، جہاں ان کی خلافت کو تو غصب کیا گیا، ان کی جو مرجع علمی تھی اس کو بھی غصب کر لیا گیا تھا، یعنی خلافت تو غصب ہو چکی ہے، اب کوئی علمی طور پر بھی پوچھنے کے لیے امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں علامہ امینی نے لکھا ہے، علامہ امینی نے لکھا ہے کہ جو 10 سال امام حسین علیہ السلام نے شہادت امام حسن کے بعد گزارے ہیں، ان میں کتنی حدیثیں ہیں آپ کے پاس امام حسین سے؟ انہوں نے جو جمع کیا ہے وہ ہے 270 حدیثیں، اس میں فقہی معاملات میں کتنی ہیں؟ 5۔ پوری وسائل الشیعہ انہوں نے دیکھی، اس میں یہ دیکھا کہ امام حسین سے فقہی حدیثیں کتنی ہیں، کیسے نماز پڑھیں، کیسے وضو کریں، کیسے غسل کریں، 5۔ کیا حق ہے یہ امام کا؟ اگر 270 آپ دیکھیں 10 سال میں، یعنی ایوریج 27 ایک سال میں۔ آج کا کوئی عام سا عالم بھی ایک سال میں میرے خیال میں 200-300 مجلسیں پڑھ لیتا ہو، حدیثیں نہیں ہیں مجلسیں، ایک سینٹنس امام کا دیکھیں تو 10 سال میں جو نقل ہوا امام سے آگے وہ 270 سینٹنسز ہیں خالی، بس That's it۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ائمہ علیہ السلام پر۔ تو امام حسین علیہ السلام پر بھی یہ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ امام سید سجاد علیہ السلام پر بھی یہی کہ 35 ایئرز امام علیہ السلام کی زندگی ایسے گزرے کہ امام سے کوئی فقہی مسئلے یا کسی بھی اور معرفت کے معاملے میں کوئی مسئلہ پوچھنے والا امام سے ہے ہی نہیں، بلکہ امام علیہ السلام کے جو صحابی ہیں وہ تو آپ لٹرلی جو ہے وہ فنگر ٹپس پر کاؤنٹ کر لیں گے، تب بھی شاید زیادہ ہی ہوں گے فنگر ٹپس، صحابیوں کے نام کم ہوں گے امام کے، جو واقع امام کے ایسے صحابی ہیں جو امام جناب علیہ السلام کے پاس آ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر امام باقر کے زمانے میں کچھ راحت ملی ہے، کچھ، اور امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں موقع ملا امام کو، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پھر زندان میں، اور امام رضا علیہ السلام۔ تو آپ کو ائمہ علیہ السلام میں سے جن امام سے سب سے زیادہ علم کا اظہار ہوا ہے وہ صادق علیہ محمد ہیں اور امام رضا ہیں، جن امام کے جشن میں آپ تشریف فرمائیں، سبحان اللہ۔ بہرحال امام علیہ السلام کی وہ جو تقریباً زندگی کا آخری 2.5 سال وہ قیامت تک کے لیے تشیع کی بنیادوں کو مضبوط کر گئے، کیونکہ امام کے فقط 2.5 سال ایران میں گزرے۔ آج امام کا نام آتے ہی سب سے پہلے ایران کا تصور آتا ہے، ایران کا تصور آتے ہی سب سے پہلے امام کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن امام علیہ السلام کی زندگی کے فقط 2.5 ایئرز گزرے ایران میں، بس یہ جو 2.5 سال تھے اس نے وہ تہوبالا کر دیا ظالم کے ہر منصوبے کو۔ کب امام علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو امام اپنے جد کی احادیث کو بیان فرماتے ہیں، اور میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ امام جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، ان کے بابا سے، تاکہ تم فقط مجھے نہ پہچانو، میرے پورے سلسلے کو پہچانو کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ تو سلیمان ابن احمد طائی کا بیان ہے کہ میں ایک محفل میں امام رضا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، 152 حدیثیں امام رضا نے وہ بیان کی کہ جو کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 152۔ کہاں امام حسین علیہ السلام 10 سال میں 270، کہاں ایک محفل میں 152، امام رضا صاحب ایک محفل میں 152، اور ہر حدیث پر امام کہتے تھے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ سے۔ تو رسول اللہ کے امر کا احیاء کیا امام رضا علیہ السلام، بات واضح ہو گئی۔ آج جو کچھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سفرہ امام رضا علیہ السلام، مادی و معنوی سب کچھ سفرہ امام رضا علیہ السلام۔ بہرحال آپ جن امام پر بھی گفتگو کی تھی، امام صادق علیہ السلام پہ گفتگو ہو رہی تھی، تب بھی یہی محسوس ہوتا ہے واقعاً ایسا ہی ہے۔ جن امام پر بھی گفتگو کی تھی، اگر آپ امامت کے سلسلے میں درمیان سے کوئی ایک کڑی بھی نکال دیتے تو نماز روزہ کیا توحید ہی نہیں بچتی، ختم ہو جاتا سارا عقیدہ۔ اگر کسی بھی امام کے سلسلے میں سے ایک چین کو خالی نکال دیا، مثلا امام صادق السلام کا زمانہ نہ ہو تو کیا ہوتا، مثلا امام موسیٰ کاظم السلام کا زمانہ نہ ہو کیا ہوتا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی ہوتا کہ حتیٰ یہ کہ کوئی توحید و رسالت ہی کو ماننے والا نہ بچتا، نماز روزہ تو چھوڑ دیں۔ یہ ہر امام کے ساتھ کنٹریبیوشن رہا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام پر جو کہ آج گفتگو تھی تو لہٰذا میں نے تھوڑا سا امام کے بارے میں عرض کر دیا، امام کے کچھ القاب، اور اس کے بعد ایک مختصر سی ایک سینگ تھی امام کی، البتہ ہے اس میں 10 نکات میں چاہیے رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو سب سے بڑا عاقل ہے وہ کون ہے، عقل رکھنے والا کون ہے؟ جب آپ نے کہا جس میں یہ 10 امور ہیں وہ سب سے بڑا عقل ہے، تو یہ اچھا پیرامیٹر ہے کہ آپ بعد میں جا کر اس کو سن لیجئے گا اور اس پوائنٹ کو لکھیے گا اور خود ہی سیلف اسسمنٹ کر لیجئے گا کہ کتنے عاقل ہیں اور کتنے
نہیں ہے. یہ رپورٹ کارڈ ہے. عاقل کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس سے صرف خیر کی توقع کی جائے. یہ امام رضا نے فرمایا. آپ کسی کا بھی نام لیں, کسی کے بارے میں سوچیں, اگر آپ کے ذہن میں پہلا پرسیپشن اس کے لیے آتا ہے کہ یار اس سے تو خیر ہی ہے بس, اس کا مطلب ہے کہ اس میں عاقل کی پہلی نشانی موجود ہے. ابھی کسی اور کی وجہ اپنے آپ پہ چیک کیجیے گا. اگر کوئی میرے بارے میں سوچے, میرے دوست, احباب, گھر والے, کیا وہ یہ میرے بارے میں پہلا تاثر لیتے ہیں کہ اس سے صرف خیر ہی صادر ہوگا؟ وہ ہے عاقل. امام رضا کے لیے سنا رہا ہوں. اور دوسرا بالکل اس کا جو لازمہ ہے, فرمایا امام نے کہ جب بھی اس عاقل کے بعد شخص کے بارے میں سوچا جائے تو اس سے ہر ایک یہ توقع رکھے اور سمجھے کہ اس سے مجھ تک شر نہیں پہنچنے والا. یہی السلام علیکم کا مطلب ہے. جب آپ کسی سے ملتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری جانب سے آپ پر سلامتی ہو, یعنی میری جانب سے آپ تک خیر ہی پہنچے گا, کوئی شر نہیں پہنچے گا. یہ خود السلام علیکم میں شامل ہے. السلام علیکم فقط رسمی کاروائی نہیں ہے. السلام علیکم نہ بولنے والے کو بتا, نہ سننے والے کو بتا, جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام. جب ایک شخص نے کہہ دیا کہ میری جانب سے تم تک خیر ہی پہنچ سکتا ہے, شر تو نہیں پہنچ سکتا کم سے کم, تو پھر واجب ہے کہ وہ بھی سامنے جواب دے کہ میری جانب سے بھی تم تک شر نہیں پہنچے گا, خیر ہی پہنچے گا. یہ السلام علیکم بعض مرتبہ الفاظ رہ جاتے ہیں, اس کے روح اور معنی ختم ہو جاتے ہیں. السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم سلام. اللہم صلی علی محمد. غور کیجیے گا. مثلاً کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے, آپ نے کہا یا معاف کرو. یہ جو معاف کرو ہے یہ لفظ رہ گیا ہے, اس کے پیچھے میننگ ختم ہو گیا ہے. معاف کرو کا مطلب یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی کسی سے کوئی حاجت مانگتا تھا تو اس کے لیے اس کی کوئی مدد نہ کرنا پڑی, شرمندگی کی بات ہوتی تھی. یا علیہ السلام کے ان کے اصحاب کے واقعات میں ملتا ہے. تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ معاف کرو, یعنی وہ معافی طلب کرتے تھے کہ میں تمہیں مدد نہیں کر سکتا. تو جو معاف کرو وہ رہ گیا, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ ختم ہو گئی. اب کیا کریں گے, فقیر بھی کچھ ایسے پروفیشنل ہو گئے ہیں کہ ویسے ہی انسان جو ہے وہ واقعاً کہتا ہے دل سے کہ بھائی معاف کرو. تو السلام علیکم کا لفظ رہ گیا, اس کی روح ختم ہو گئی. امام نے فرمایا کہ السلام علیکم, یعنی السلام علیکم تو میں تشریح کر رہا ہوں. امام نے فرمایا عاقل کی پہچان یہ ہے کہ پہلا, اس سے تم جب بھی اس کے بارے میں سوچو صرف خیر صادر ہوگا, شر صادر نہیں ہوگا. دوسرا امام نے فرمایا اللہ اکبر. تیسری جو صفت امام نے بیان کی عاقل کی, کا انسان عاقل وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی اور کی نیکی کو دیکھتا ہے تو اسے کثیر سمجھتا ہے, اور جب اپنی نیکی دیکھتا ہے تو کتنی کثیر کیوں نہ قلیل سمجھتا ہے. کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جن حالات میں رکھا اس نے جو نیکی کر لی یہی بہت بڑی ہو, اور شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی نعمتیں عطا کی تھی اس کے مقابلے میں مجھے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا, اور میں نے جو کیا ہے وہ قلیل ہے. یہ امام رضا فرما رہے ہیں. پھر پانچواں امام نے فرمایا کہ انسان عاقل کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ جائے, وہ علم حاصل کرنے میں خجالت نہیں کرتا, سیکھنے میں شرماتا نہیں. پھر امام نے یہ فرمایا کہ انسان عاقل وہ ہے کہ جو اللہ کی معصیت میں, یعنی گناہ کرتے ہوئے دولت جو مل رہی ہو, اس پر وہ غربت کے جو اللہ کے راستے میں ہے اس غربت کو ترجیح دیتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اگلی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر گمنامی ہے تو اس گمنامی کو ترجیح دیتا ہے اس شہرت پر کہ جو اللہ کی معصیت پر ہے. اس میں آج کل کا سارا سوشل میڈیا آ گیا, سارا سوشل میڈیا یہاں پر آ گیا کہ اگر کچھ ایسا کرنا ہے جس سے شہرت تو بڑی ملے گی, تو اللہ راضی ہے ہی نہیں, دیکھ لو پہلے. اور اگر ہم نے کوئی ایسی بے ڈھنگی حرکتیں نہیں کی تو شہرت تو نہیں ملے گی, کوئی پہچانے گا نہیں ہمیں. امام نے کہا کہ اللہ کے راستے پر گمنامی کو وہ ترجیح دے دیتا ہے اللہ کی معصیت پر, وہ اللہ کی معصیت کے جس میں اس کو شہرت مل رہی ہے. شہرت نہیں چاہیے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں حاصل ہوئی بظاہر ذلت کو وہ ترجیح دیتا ہے شیطان کے راستے پر آئی ہوئی عزت کے مقابلے پر.
یعنی واہ واہ تو ہے لیکن ہے غلط راستہ، اس پر وہ بظاہر ذلت کو قبول کر لے گا کہ ہاں لوگ مجھے برا کہہ لیں گے، کوئی بات نہیں، ہے تو اللہ کا راستہ کافی ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان عاقل کی یہ پہچان ہے۔ اب آپ خود جا کے اس کو چیک کر لیجئے گا ٹک کر کے کہ کون کون، ہر ایک اپنے آپ میں بہتر چیک کرنے والا ہے اور بہتر خود اپنے آپ کے لیے محاسب کر سکتا ہے، انسان حساب کر سکتا ہے، خود چیک کر لیں انسان کہ میں کس لیول پر ہوں۔ 10 میں سے نمبر بھی دے دیں آرام سے کہ 70% عاقل ہوں یا 20% ہوں، 10% ہوں، کچھ بڑھنے کی ضرورت ہے کیا؟ تو یہ خود بخود میں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں ایک پوائنٹ رہ رہا ہے میرے ذہن سے، شاید میں نے 9 پوائنٹس آپ کی خدمت میں کہے، اور ایک دیکھ لوں میں آپ کی خدمت میں تاکہ کوئی رہ نہ جائے۔ ہاں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ کہ یہ 9 پوائنٹس ہو گئے تھے۔ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انسان عاقل کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی اس سے کوئی حاجت طلب کی جائے تو دل کو تنگ نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ امام رؤوف، کیا کہنے، خود امام رؤوف ہوئے، سبحان اللہ، دل کو تنگ نہ کرے، ممکن ہے تو وہ ضرور اس کی مدد کریں، اپنی شان کے مطابق مدد کریں، ایسا کم ہو گیا ہے بہت، اپنی شان کے مطابق۔ اللہ نے آپ کو $1-2 کی شان دی ہے یا زیادہ دی ہے، اس کے مطابق مدد کریں جو آپ کو اللہ نے آپ کی شان دی ہے۔ جب اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو کتنا مانگتے ہیں، اور جب اللہ کو آگے دینا چاہتے ہیں، اللہ کی خدمت اللہ کے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، بہت خوب، کیا کہنے، یار ابھی تو دیا تھا، ابھی اتنا تو کافی ہے، اتنی ضرورت کیوں ہے؟ یہ سارے سوالات اپنے لیے کیوں نہیں آتے دماغ میں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسراف کریں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجیے گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مقام و شان عطا کی ہے اس کے مطابق دیں۔ بات واضح ہے؟ ہاں اس میں ایک بات کا خیال رکھیں، شاید میں نے عرض کیا ہو پہلے یا نہیں کیا ہو، کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک سائل گیا مانگنے کے لیے، امام نے 500 درہم دیے، اس کے بعد امام حسین کے پاس وہی سائل گیا، تو امام نے کہا کہ چونکہ میرے بھائی نے 500 دیے ہیں تو مقابلہ نہیں ہو رہا یہاں پر، تو ان کی شان چونکہ مجھ سے زیادہ عظیم ہے تو میں 490 دوں گا تاکہ ان کا احترام رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، پھر عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس گیا، کہا حسنین کریمین نے کتنا دیا ہے؟ کہا انہوں نے 500 دیے ہیں اور امام حسین نے 490 دیے، کہا میں 480 دوں گا تاکہ ان کی عظمت باقی رہے، ان کا مقام مجھ سے اوپر ہے۔ تو اس میں اس ادب کو انہوں نے خیال رکھا۔ بہرحال اپنی شان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا نا ویسے کریں اللہ کے نام پر۔ تو انسان عاقل وہ ہے کہ جب اسے کوئی حاجت مانگی جائے تو اپنے دل کو تنگ نہیں کرتا، وہ دل کھلا رکھتا ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں نام علی اللہم صلی علی وعجل فرجہم۔ میرے خیال میں کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں؟ ٹھیک ہے، بس اختتام کرتے ہیں یہاں پر، اور چند مصرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ہے ساقیا، اور 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا۔ جن امام کی بات کیجیے تو ان امام پر ایسا لگتا ہے کہ بس ہر فضیلت یہیں سے شروع ہے یہیں پہ ختم ہے۔ 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا، اور بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، شرابن طہورا ملے گی کہاں سے، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا۔ یہ جگہ ہے۔ سب سے بڑے ساقی کا میخانہ بھی باقی ہے۔ بتھاؤ کازمین و خراسان و سامرا، اور خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف ہے۔ یو علی یو علی یو علی مدد حق۔ اس امید پر کہ انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت اسی سال نصیب ہو، قبر میں کی شفاعت نصیب ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا جو میری زیارت پر آئے تو 3 مقام پر اس کی مدد کے لیے میں آؤں گا، قبر میں سوال جواب کے وقت، اور عند تطایر الکتب جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اس وقت ہمیں ہر لمحے پر امام رضا علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما پروردگار۔ اور جتنے مومنین تشریف فرمائے آپ اپنے اپنے رزق میں وسعت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام رضا اور امام تقی الجواد، خاص طور پر امام تقی الجواد علیہ السلام کے ذریعے سے جو مانگی جائے دعا قبول ہوتی ہے رزق کے بارے میں، تو ان کو ہدیہ کرتے ہوئے اپنے مقام سے کھڑے ہوتے جائیں اور 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات بھیجیں، محمد و آل محمد پر اللہ صلی علی۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماشاء اللہ. اور محمد وآل محمد صلوات. اگر کیک کٹنگ سے پہلے اتنی گنجائش بن سکے تحمل ہو سکے کہ میرا ایک اعلان بلکہ 2 اعلان سن لیجیے گا. محترم جناب کامران جعفری صاحب کی جانب سے ہے، اور دا ویٹر صاحب جانتے ہیں کہ ان کی جو آرگنائزیشن جس میں وہ اہتمام کرتے رہتے ہیں اسپیشلی بچوں کے لیے، اسی مقام پر جہاں یہاں ہیں اسی مقام پر پرسوں یعنی سیٹرڈے کو دن میں 1 بجے بچوں کے لیے ایک سمجھ لیجیے کہ جشن تکلیف منعقد کیا گیا ہے. یہ تکلیف اردو والی تکلیف میں کیا جشن ہے، لیکن یہ عربی والی تکلیف یعنی بہرحال ان کی عبادات کا آغاز. تو اس کے لیے جب اس مقام پر وہ پہنچ جاتے ہیں تو ان بچوں کے لیے سیلیبریشن ایک رکھی گئی ہے جس میں بچے بھی آئیں گے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ شریک ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو کچھ انڈر 16 بچے وہ منقبت خوانی بھی کریں گے. پھر کچھ دعاؤں کا سلسلہ بھی ہے، ہماری بھی شاید تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی. اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو کچھ گفٹس وغیرہ بھی دیے جائیں گے اور بعد میں کچھ فوڈ بھی سرو کیا جائے گا. تو دن میں 1 بجے سیٹرڈے کو 25 مئی ایک تو یہ پروگرام ہو گیا، اور نیکسٹ شب جمعہ وہ اسی مقام پر ہی منعقد ہوگی انشاءاللہ مجلس عزائے مجلس امام محمد تقی الجواد علیہ السلام. اس لیے کہ امام علیہ السلام کی شہادت پھر آ رہی ہے، آگے امام رضا علیہ السلام کی شہادت بھی آ رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ امام رضا کا بیان بھی ہو جائے اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا بیان ہو، کیونکہ امام تقی الجواد علیہ السلام کی شہادت اس ماہ کے آخر میں. تو اگلی شب جمعہ اسی مقام پر دا ویٹر سینٹر یہاں پر مجلس امام محمد تقی الجواد علیہ السلام منعقد ہوگی. آپ سے بھرپور تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. نعرہ صلوات اللہ. آرام سے آرام سے آرام سے. یا اللہ. بس 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 کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے کافی ہے. پھر سب کریں گے نا، باہر کر لیں. نو نو یہاں پر زیارت وارثہ آپ پڑھیں گے بیٹا. قبلہ اس طرف ہے، متوجہ ہو جائیں سامنے. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا وارث صفوة اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد نبی اللہ. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیکم یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیکم یا ابن محمد المصطفى. السلام علیکم یا ابن علی المرتضى. السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا ابن خدیجة الکبریٰ. السلام علیکم یا طار اللہ وابن ثالح والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدهمات ثيابها. وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الحادي المهدي. وأشهد أنك الأئمة من
وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبي بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة حضرة علي الفرج السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار خاتمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله، وأشهد أنك لقد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرجك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا مدفون بأرض الطوس، السلطان العربي والعجم وسيع الكوفة والشام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجهل، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره ورحمة الله وبركاته. الله